بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو علم کی وجہ سے ہی باقی مخلوقات پر فضیلت اور بڑائی حاصل ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ محض علم حاصل کرنے کی وجہ سے حضرت آدم کو تم پر بڑائی حاصل ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کو بلا کر پوچھا، بھلا بتاؤ تجھے ان چیزوں کے کیا نام ہیں؟ وہ بیچارے کیا جانتے تھے، ان کو تو جو کچھ خدا نے بتا رکھا تھا اتنے ہی پتا تھا۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے تمام نام فر سنا دیے۔ حضرت آدم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، جو تو جانتا ہے اس سے ہم واقف نہیں۔ یہ اشیاء کا علم تھا جو آدم کو سکھایا گیا۔ یہ علم فرشتوں کو اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ انہیں اس کی ضرورت نہ تھی، اور وہ آدم کو آئندہ قدم قدم پر اس چیز کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی ایسی جگہ عطا کی جہاں ہر طرح کا آرام اور سہولیات تھی، لیکن تھے اکیلے۔ ظاہر ہے انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اکیلے میں تو جی گھبراتا ہے۔ آدم بھی کچھ اداس سے رہنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ساتھی ہو جسے وہ بات چیت کر سکیں اور فرصت کا وقت بھی اچھی طرح بسر کر سکیں۔ اللہ نے حضرت آدم کی دلی خواہش کو بھانپ کر حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ اب یہ دو ساتھی تھے اور جنت میں ان کا وقت ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ یہ جنت کا باغ ہے، اس میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن کان کھول کر ایک بات سن لو، فلاں درخت کے پاس نہ بھٹکنا اور اس کا پھل نہ کھانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر آزادی کے ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، اور انہی پابندیوں کو مانتے ہوئے ہی ایک اچھا معاشرہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور اللہ کا اچھا بندہ بنا جا سکتا ہے۔ اب شیطان کو موقع ہاتھ آ گیا۔ جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے حضرت آدم کو منع کیا ہے، کیوں نہ حضرت آدم کو اسی کی طرف لے جاؤں۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم اور اماں حوا کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ درخت جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہی تو جنت کے بہترین اور مستقل زندگی بخشنے والا درخت ہے۔ پہلے تو آدم اور حوا کچھ ڈرتے اور جھجکتے رہے، لیکن جب شیطان نے کہا کہ تم یوں ہی ڈرتے ہو، ذرا اس کا پھل کھا کر تو دیکھو یہ کتنا مزیدار ہے۔ انسان کی یہ فطر ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اسی کی طرف ضرور جاتا ہے۔ آخر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کے حکم سے لاپرواہ ہو کر اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ یہ آدم کی پہلی بھول تھی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان غلطی کرے اور اس کو سزا نہ ملے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ چونکہ تم نے میرا حکم نہیں مانا، اس کی سزا یہ ہے کہ تم جنت سے نکل کر زمین میں چلے جاؤ اور ایک مقرر مدت تک وہاں رہو، اور یاد رکھو میری طرف سے تمہاری اولاد کی بھلائی اور بہتری کے لیے انہی میں سے نبی اور رسول آئیں گے تاکہ لوگوں کو شیطان کے پھندوں سے بچا کر راستے نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کریں۔ جو لوگ میرے پیغمبر کے کہنے پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے جہاں نہریں بہتی ہیں، کھانے کے لیے ہر طرح کے بہت اچھے پھل، اور جو لوگ میرا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیطان کی جو درگت ہوئی تھی اس نے اس کا بدلہ حضرت آدم سے لے لیا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شیطان اپنے غرور پر ڈٹا ہوا ہے، اس میں غرور تکبر ہے۔ شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا، آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور معافی مانگنے کے بجائے مزید سرکش ہو گیا اور جھکنے کی بجائے آگ کی طرف اوپر کی طرف اٹھ گیا، اور اب بہت خوش تھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، لیکن اچھے لوگوں میں یہ خوبی ہوتی ہے اگر ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس پر نادم اور شرمسار ہوتے ہیں۔ اللہ مہربان ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب حضرت آدم کو اپنی نافرمانی پر بہت پشیمانی ہوئی۔ وہ بڑے پشیمان تھے کہ اللہ سے اس غلطی کی معافی کس طرح مانگے۔ آدم کو اللہ نے خاک سے پیدا کیا تھا، اس لیے اس کی فطرت میں خاکساری تھی۔ وہ گناہ کر کے سرو سجود ہو گیا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی عاجزی دیکھی تو اس کی رحمت جوش میں آ گئی، اور خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس طرح دعا مانگنے کی ہدایت کی، یعنی گناہوں کی معافی مانگنے کا علم دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کیا، اگر تو ہمارے گناہ نہ بخشے گا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا،
اور ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور فرمایا کہ اب تم جنت میں نہ رہو گے اور زمین پر ایک مقرر مدت تک رہو گے۔ جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام اور حمّا حوا کو زمین پر الگ الگ اتارا گیا۔ وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے اور ملنے کی دعا کرتے تھے۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی تو یہ دونوں اس جگہ اکٹھے ہوئے جسے عرفات کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جس کے سامنے ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان حج کے فرائض کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو دوپہر سے شام کے دوران کچھ وقت کے لیے اس میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ 9 تاریخ کو یہاں کا قیام ہی تو حج ہے۔ حاجیوں کے لیے پابندی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے نہ نکلے، چنانچہ تمام حاجی سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ میں آ کر رات بسر کرتے ہیں اور اگلے دن منی جا کر قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا کے اکٹھے ہو جانے سے ان کو پھر نئی زندگی مل گئی اور انہوں نے اس مقام پر جہاں آج کل کعبہ ہے اللہ کا گھر بنایا تاکہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جب کعبہ تیار ہو گیا تو انہوں نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ عمرہ اور حج ادا کرنے والے سب اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ اللہ کو حضرت آدم اور حوا کی ادا اتنی پسند آئی اور یہ سب حج اور عمرہ کرنے والے مسلمانوں پر لازمی ہو گئی۔ اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سیلاب میں غرق کیا تو کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جو ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کی۔